جی السلام علیکم، میرا نام ہے علی کامران اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ایک نئی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سلور میں یعنی چاندی میں انویسٹمنٹ کیسی ہے۔ یہ آج کل کافی ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی کافی آ رہی ہیں جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سونے چاندی میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ خیر ابھی تو ہمارے سے ٹاپک ہے چاندی میں، تو ہم یہ چاندی کے بارے میں بات کریں۔ تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ چاندی ایک قیمتی دھات ہے اور یہ زمانہ قدیم سے انسان کا اس سے تعارف ہوا تھا۔ جب انسان نے دھاتوں کا سے اس کا تعارف ہوا تو اس میں یہ جو اولین دھاتیں تھیں اس میں چاندی بھی ایک دھات تھی۔ سونے اور چاندی دونوں ایک دھاتیں تھیں، اہم دھاتیں تھیں جس سے انسان تعارف ہوا۔ اور یہ اگر آپ کے بعد یہ شاید حیرانی کی بات ہو کہ قدیم مصر میں تقریباً 1500 قبل مسیح تک سے پہلے یہ چاندی سونے سے زیادہ قیمتی دھات ہوتی تھی یہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لیڈیا ایک کنگڈم تھی 600 BC میں، انہوں نے سب سے پہلے چاندی کے کوائن متعارف کروائے تھے۔ اس کے بعد یہ کافی ملکوں میں یہ چاندی کے کوائنس یعنی چاندی کے سکے متعارف کروائے گئے تھے، جسے گریک ڈراچما تھا، رومن ڈائنارس تھا، اسلامی اسٹیٹس میں درہم تھا، قدیم انڈیا میں کرش پانا تھا اور مغل دور میں روپیہ تھا۔ یہ جو اس ایز اے کرنسی کے طور پہ چاندی کے سکے کرنسی کے طور پہ ممالک میں چاہتے رہے۔ پروننسیشن میری غلط ہو سکتی ہے جس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناب ہم بات ہیں کہ اس کے بعد یہ چاندی کے علاوہ پھر آیا 18ویں صدی میں۔ اس میں جو سن 1821 کے آس پاس جو سن ہے UK یونائٹڈ کنگڈم نے گولڈ کی گولڈ سونے کے سکے متعارف کرائے اور اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کی چاندی کی قیمت ہے آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ زیادہ تھی، یعنی کہ یہ ایک قیمتی تھا، اپنی وزن کے لحاظ سے زیادہ قیمت کا تھا۔ اس کے بعد جو جرمنی نے بھی یہ گولڈ اسٹینڈرڈ میں موو ہوا۔ اس کے بعد ایسا چائنا نے سلور کا چھوڑ دیا، اسٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 1935 کا جو ہے سارے ملکوں میں ایک پیپر کرنسی جیسے جس کے پیپر کرنسی کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ اور اس سے ہم بات کرتے ہیں چاندی کی قیمت کی۔ دیکھیں اگر ہم بات کریں تو یہ سن 1980 میں جنوری سن 1980 میں چاندی کی قیمت تھی وہ تھی تقریباً یہ $49 $50 کے آس پاس آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات کریں، جنوری 1980 کی بات۔ اگر آج کی ویلیو میں ہم اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں $190 فی اونس چاندی کی قیمت تھی۔ 190 کے ہم راؤنڈ کریں تو تقریباً ہم کہہ رہے تھے آج کے حساب سے تقریباً $200 فی اونس تھی چاندی کی قیمت۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً چاندی ابھی 35 سے 40 کے درمیان آس پاس پھر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ چاندی کا ریٹ اگر 5000 بھی لگاتے ہیں، میکسیمم آپ موٹا حساب لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے یہ اس سے 4 گنا زیادہ 5 گنا زیادہ تھی۔ اور یہ 4000 کا مطلب ہے تقریباً یہ 20,000 روپے تولہ، 20,000 روپے تولہ، ہاں جی 20,000 تولہ بنتا ہے۔ 20,000 روپے تولہ تھی، لیکن اس کے بعد جب یہ گری تو یہ $10 فی سینٹ پہ آ گئی تھی۔ آگے جو لوگ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ لیں، دیکھیں جس نے 1980 میں اگر یہ $50 کی فی اونس سے چاندی دی تو ابھی بھی وہ نقصان میں ہی ہے۔ اس وقت چاندی کو اس کے مطابق چاندی کو ہونا چاہیے تقریباً 25,000 فی تولہ کے حساب سے کے آس پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن چاندی گری۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 2011 میں اس وقت چاندی نے اپنے پیک کو ٹچ کیا تھا، یعنی 48,070 سینٹ کے آس پاس تھی۔ اور اس آج کل کے مطابق یہ قیمت دیکھیں تو تقریباً وہ بنتی ہے تقریباً $70 فی اونس۔ اس حساب سے دیکھیں تو چاندی اس کے مطابق اپنی قیمت آدھی قیمت ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لے کے چاندی کو یا سونے کو لے کے ایک دفعہ بھول جائیں، ڈیفینیٹلی آپ کو مارکیٹ سے ٹچ رہنا پڑتا ہے۔ آپ کو مارکیٹ کے اوپر جب آپ مارکیٹ میں ایک ویو آئے ایک اوپر جائے چیز تو آپ اس کو بیچیں، اور آپ سمجھیں کہ مارکیٹ اب نیچے جا رہی ہے تو اس کو سیل کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ لے لیں تو میں یہ 2 مثالیں دے دیں کہ ایک 1900 کی، اس میں ایک ہنٹ برادرس تھی، یہ ایک الگ سے سلسلہ ہے کہ انہوں نے کیوں اور کیسے کیا۔
چاندی کی قیمتیں بڑھائی، اور اس کے علاوہ ہم 2011 میں بات کرتے ہیں تقریباً 48 یا 49 فی اونس کے قریب، جو آج کل کے تقریباً بنتے ہیں $70 اپروکسیمیٹلی. اگر ہم آج 2025 کی قیمت لگائیں تو یہ بنتے ہیں $70، $75 تقریباً بنتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ چاندی اپنی آدھی قیمت، تو کبھی بھی مارکیٹ میں کوئی بھی مارکیٹ ہو، کسی بھی چیز کو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اوپر ہی جائے، اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے اور نیچے سے اوپر بھی جا سکتی ہے. مارکیٹ میں فلکچویشن رہتی ہے. آپ لانگ ٹرم کے بجائے مارکیٹ سے ان ٹچ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ اچھی قیمت پہ بیچیں، اور اگر کم قیمت پہ آئے تو اس پہ لانگ ٹرم کے لیے پرچیز کریں. لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ اوپر قیمت پہ پرچیز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. کم ہی چانسز ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.